نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو میت کے غسل کے بعد اور کفن دینے کے بعد میت کو اٹھانے کا طریقہ بتائیں گے اور نماز جنازہ کا طریقہ بتائیں گے۔ میت کو غسل اور کفن دینے کے بعد لواحقین علاقے کے اندر لوگوں کو اپنا ٹائم بتاتے ہیں کہ اس ٹائم پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ پھر ان کے ورثہ، ان کے عزیز و اقارب، ان کے دوست احباب اس ٹائم کے لیے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ جب میت کو اپنے گھر سے اٹھائیں گے، اٹھانے کے بعد اس کی ڈولی کو اس طرف جانا ہے جس طرف اس کا سر کرنا ہے، یعنی جدھر جائیں گے اس کا سر اس طرف رکھیں گے اور پاؤں پیچھے کی طرف رکھیں گے۔ میت کی ڈولی کو اٹھا کر اس علاقے سے لے کر جائیں گے اور جس پارک میں یا جس میدان میں نماز جنازہ پڑھنے کا اہتمام ہو وہاں پر ہم میت کا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اور نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے یعنی تمام مسلمان جو نماز جنازہ کے لیے شریک ہوئے ہیں ان سے نماز کے لیے صفیں بندھوائی جائیں گی، طاقت بنائی جائیں گی، یا کم سے کم اگر بندے ہیں تو ایک صف، اگر زیادہ سے زیادہ بندے ہوں تو 3 یا 5 یا 7 صفیں بنائی جائیں گی۔ اور نماز جنازہ کے 2 فرائض ہیں، یعنی پہلے نمبر پر نماز جنازہ کا فرض ہے قیام کرنا، اور دوسرے نمبر پر نماز جنازہ کا فرض ہے 4 تکبیر کہنا۔ یعنی اس کے بعد تمام سامعین کو، اور جو سامعین موجود ہیں ان کو نماز جنازہ کی نیت بتائی جائے گی، طریقہ بتایا جائے گا۔ اور نیت کس طرح بتائی جائے گی؟ نیت اس طرح بتائی جائے گی کہ نیت کرتا ہوں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر اس میت کے منہ خانے کعبہ کی طرف، اور جو جماعتیں ہوں گے وہ کہیں گے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یعنی یہ نماز جنازہ کی امام صاحب نیت بتائیں گے جو نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد سامعین کے سامنے اعلان کریں گے کہ ورثہ میت کے سامنے موجود ہیں، اگر اس میت کی طرف کسی کا بھی لین دین ہو ان کے بیٹوں کے ساتھ رابطہ کریں، اگر اس کے بیٹے نہیں یا بھائی ہیں تو ان کے بھائیوں کے ساتھ رابطہ کریں، یعنی کوئی بھی وارث ان کا وہاں پر موجود ہو تو ان کے لیے اعلان کیا جائے گا۔ اگر یہ اعلان کیا جائے گا جس کا لینا دینا ہو میت کی طرف وہ ان کے ورثاء سے رابطہ کرے، یہ بات ضرور کہی جائے گی۔ اگر کسی کو بھی میت کی طرف ناراضگی ہو یا دکھ پہنچا ہو یا کسی کا دل دکھایا ہو، لین دین میں کوئی مسئلہ ہوا ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے تمام سامعین اور حاضرین جو لوگ کھڑے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں، یہ بول دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو نماز جنازہ میں شریک ہیں ان سب سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے پاؤں سے جوتی اتار دیں۔ جوتی پہن کر نماز جنازہ پڑھیں گے تو نماز جنازہ نہیں ہوگا، کیونکہ جوتی پلیت ہوتی ہے، لیٹن بھی اس کو لے کے جاتے ہیں، گندگی سے بھی اس کو اوپر سے گزر کر جاتے ہیں، وہ پلیت ہوتی ہے، اس کو اتار کر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے تمام جو بھی اسلامی بھائی شریک ہیں، مسلمان شریک ہیں، ان سے کہہ دیا جائے گا کہ موبائل فون بند کر دیں، وہ فون بند کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد نماز جنازہ کی نیت باندھی جائے گی، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، اٹھا کر اللہ اکبر کر کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ پھر تکبیر کہنی ہے دوسرے نمبر پر، زبان سے کہنی، ہاتھ نہیں اٹھانے۔ پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد پھر ابراہیم درود پڑھنا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر تیسری تکبیر کہنی اللہ اکبر کہہ کے۔ اگر یہ درود ابراہیمی کسی کو نہیں آتا، جو عطیات کے بعد ہم عام نماز میں درود ابراہیم جو پڑھتے ہیں
اگر آپ اس کو بھی پڑھ لیں گے تو آپ کا نماز جنازہ ہو جائے گا. وہ کہیں گے زبان سے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. پھر اس کے بعد آخر میں دعا پڑھیں گے، دعائے معصورہ. اللہم اغفر لحجنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان. چاہے مرد بڑا میت ہو، بالغ یا عاقل بالغ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی. یہ دعا پڑھنے کے بعد چوتھی تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر کرتے ہوئے زبان سے. پھر اس کے بعد سیدھے طرف جب سلام پھیریں گے سیدھا ہاتھ کھول لیں گے، الٹے طرف جب سلام پھیریں گے الٹا ہاتھ پھیر لیں گے. یہ ہے نماز جنازہ پڑھنے کا مکمل اسلامی طریقہ. اس کے بعد جو حاضرین ہیں ان کو کہہ دیا جائے گا کہ میت کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں. تمام اسلام بھائی کھڑے کھڑے یا بیٹھ کر 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں گے. پھر اس کا صحابہ میت کے روح کو پہنچا دیا جائے گا. پھر اس کے بعد میت کی ڈولی کو قبرستان کی طرف لے جائے گا، قبرستان کی طرف لے کر آئیں گے. پھر قبر کے اوپر جب لے آئیں گے تو قبر کے اوپر لانے کے بعد 3 بندے قبر کے اندر اتریں گے. 3 بندے قبر کے اندر اتریں گے اور پاؤں کی طرف سے میت قبر میں اتاریں گے. 3 بندے اس کو پکڑ لیں گے اور نیچے جو لحد بنائی جاتی ہے اس میت کو اس لحد کے اندر سلا دیا جائے گا. اور میت کے سینے کے ساتھ عہد نامہ دیا جاتا ہے. لیکن عہد نامہ اگر آپ نے سینے کے ساتھ رکھا ہے تو لحد میں اتارنے کے بعد وہ عہد نامہ میت کو بالکل چہرے کے سامنے، میت کا چہرہ گھما کر خانہ کعبہ کی طرف کر دینا ہے. اس کے چہرے کے سامنے یعنی زمین کے اندر سوراخ کر کے عہد نامہ رکھ لینا ہے. پھر اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر دینا ہے. پھر اس کے بعد اس کو اینٹوں سے بند کر دینا ہے. اینٹوں سے بند کرنے سے پہلے سر والی پٹی کھول دینی ہے، پاؤں والی پٹی کھول دینی ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے اس کو جو ہے کہ اینٹوں سے بند کر دینا ہے. بند کرنے کے بعد پھر قبر کو مٹی ڈالنی ہے. اندر مٹی کی پہلی 3 مٹھیاں ڈالنی ہے. پہلی مٹھی بھر کر سیدھے ہاتھ سے یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور الفاظ پڑھنے منہا خلقناکم پڑھ کر دم کرنا، دم کر کے قبر کے اندر اس کو ڈالنا. پھر دوسری مٹھی اٹھانی ہے وفیہا نعیدکم پڑھ کر پھر قبر کے اندر پھینک دینی ہے. پھر تیسری مٹھی اٹھانی ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ یہ پڑھ کر میت کی یعنی قبر کے اندر وہ مٹی پھینک دینی ہے. پھر اس کے بعد مٹی ڈالنی ہے، قبر کو بھر دینا ہے. مٹی سے بھرنے کے بعد جب قبر تیار ہوتی ہے تو قبر کے کھودنے کے لیے جو کسی استعمال ہوتی ہے یا رمبا استعمال ہوتا ہے یا کوئی اور چیز استعمال ہوتی ہے، قبر تیار ہونے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں اس کو قبر کے اوپر رکھ لیتے ہیں. پھر پانی کا اوپر چھڑکا کرتے ہیں ان کے اوپر بھی. حالانکہ یہ غلط ہے، یہ کہیں بھی اسلام کے اندر نہیں ہے. لیکن جب قبر تیار ہو جائے جو کسی ہے، جو رمبا ہے، جو چیز ہے قبر کو تیار کرنے کے لیے آپ لائے تھے اس کو سائڈ میں رکھ لینا ہے. اس کے اوپر پانی بالکل نہیں ڈالنا. قبر کی مٹی کے اوپر پانی ڈالنا تاکہ وہ مٹی جم جائے. پھر اس کے بعد اینٹیں لگا دی جاتی ہیں. اونٹ کی طرح جو اونٹ کا کوہاٹ ہوتا ہے اس کی طرح قبر کو تیار کیا جائے گا. یہ سنت طریقہ ہے. پھر اس کے بعد یعنی اگر پھول کی پتیاں آپ لائیں تو اس کے اوپر رکھ دیں گے. اگر کھجور کے پتیاں ہیں یا ٹہنیاں ہیں وہ قبر کے اوپر رکھ لیں گے. جب تک وہ چیز تر و تازہ رہے گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اس کا فائدہ، اس کا ثواب قبر والے کو پہنچتا رہے گا. پھر اس کے بعد قبر تیار ہو گئی. قبر تیار ہونے کے بعد سورۃ بقرہ کی شروع والی آیت پڑھنی ہے، یعنی سر کی طرف کھڑا ہو کے کھانے کا طرف منہ کر کے وہ پڑھنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ سر کی طرف کھڑا ہو کر کھانے کا طرف منہ کر کے یہاں تک پڑھنی ہے. پھر پاؤں کی طرف کھانے کا طرف منہ کر کے یہ یہاں سے پڑھنی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. آخر فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد ابھی قبر کے اوپر آذان دینی ہے، یعنی سر کی طرف کھڑا ہو کر کھانے کا کعبہ کی طرف منہ کر کے آذان دینی ہے مکمل. پھر پاؤں کی طرف کھڑا ہو کر کھانے کا طرف منہ کر کے پھر اقامت کہنی جو نماز کے لیے کہہ دی جاتی ہے. آذان دینے سے اللہ تعالیٰ قبر والے کے اوپر رحمتیں فرماتا ہے. اور آذان
का वैसे जो बंदा आम 5 टाइम की आज़ान देता है तो अल्लाह ताला उसको 60 नेकियां अता फरमाता है। जो नमाज के लिए इकामत कहता है तो अल्लाह ताला हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह ताला उसको 30 नेकियां अता फरमाता है। अभी जो हम आज़ान कहेंगे, अगर कब्र वाला नमाजी होगा तो कब्र में उठ कर बैठ जाएगा, आज़ान का जवाब देगा और उसको यानी एक तलकीन भी हो जाएगी कि जब मुनकर नकीर तेरे से सवाल करने आए तो उनको इस तरह जवाब देना, अल्लाह मेरा रब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और दीन मेरा इस्लाम है। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में अगर उनसे सवाल पूछे तो उसका जवाब दे देंगे, उसके लिए आसानी हो जाएगी और रहमत हो जाएगी। फिर आखिर में मैयत को उस आज़ान का इकामत का सवाब पहुँचाना है, जो कुरान पाक की तिलावत की गई उसका सवाब मैयत के रूह को पहुँचाना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवस्सुत से। अभी सवाब पहुँच गया तो अब बाहर निकल जाना है कब्रिस्तान से। उसके वरसा जो उसके अजीज़ और कारी भाई अगर फौत हुआ है तो उसके भाई या उसके बेटे वहाँ पर खड़े रहेंगे, यानी कुछ पढ़ते रहेंगे और कब्र वाले को कहेंगे कि कब्र वाला तो उठ, अल्लाह का जिक्र कर, और उसका नाम लेकर उसको कहेंगे, उसके बाप का नाम लेकर उसको कहेंगे ए फिलान मिफालान तो उठ, अल्लाह का जिक्र कर, यानी उर्दू में कह देंगे, अगर अरबी में नहीं आता उर्दू में कहेंगे, उठकर अल्लाह का जिक्र करके उसको कहेंगे अगर तेरे से फरिश्ते सवाल करें तेरा रब कौन सा है तो उनसे कह देना कि मेरा रब अल्लाह है। अगर फरिश्ते यानी तेरे से सवाल करें तेरा नबी कौन सा है तो जवाब दे देना मेरा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। अगर फरिश्ते तेरे से सवाल करें कि तेरा दीन कौन सा है तो उनको कह देना कि मेरा दीन इस्लाम है। अगर फरिश्ते तेरे से सवाल करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारक के मुतल्लिक़ दुनिया के अंदर क्या कहता था, फिर तुम उसको कह देना कि हमारा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। यानी ये उसके वरसा उसके करीब लवाइकी मैयत की कब्र के ऊपर खड़े होकर उसको ये तलकीन करेंगे। फिर वापस कब्रिस्तान से बाहर जाएंगे, फिर 11 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़कर तमाम कब्रिस्तान के मोमिनीन मोमिनात को उसका सवाब पहुँचाएँगे। फिर पहुँचाकर फिर हम उनकी यानी घर की तरफ जाएंगे जिधर उन्होंने यानी इंतज़ाम किया हुआ है यानी बेचने का, वहाँ जाकर फिर वहाँ पर कुल शरीफ पढ़ कर दुआ कर लेंगे। फिर अफसोस करेंगे जो फौत हो चुका है उनके वरसा से अफसोस करेंगे और उनसे ये कह देंगे अल्लाह की रज़ा ये थी, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक उसका इंतकाल हुआ है, उसकी रज़ा के ऊपर राज़ी रहना चाहिए। ये है इस्लामी तरीका और इसी तरीके से मैयत की नमाज़ जनाज़ा पढ़ी जाएगी और इसी तरीके से उसको दफा। अगर आप ये हमारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक तवज्जो के साथ सुनेंगे आपके इल्म के अंदर इजाफा होगा और सुनने के बाद अगर आप इसको आगे शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए सदका जारी हो जाएगा। अल्लाह के हुजूर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब